قطری خطوط پر قطری حکومت کا موقف پہلی بار سامنے آ گیا۔ پیناما کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، قطر کی حکومت کا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں قطری سفیر سخر بن مبارک کی گفتگو۔ As I mentioned to you, it is very clear. My government is not involved in this issue. This is interior issue. It is not actually Qatar involved in this one. شریف فیملی نے کبھی نہیں کہا خطوط کا تعلق قطری حکومت سے ہے۔ قطری شہزادے نے ذاتی حیثیت اور تعلقات میں خطوط لکھے۔ مریم اورنگزیب نے بھی قطری سفیر کے موقف کی تائید کر دی۔ شریف فیملی نے یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ ایک رائل فیملی تھی جس کے ساتھ میاں شریف نے بزنس کیا تھا اور اس کا قطر کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطری خط جال سازی پر مبنی ہے، قطری سفیر نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ بیان خط کے جعلی ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ آج نیوز پر قطری سفیر کے انٹرویو کی تصویر کے ساتھ عمران خان کا ٹویٹ میں رد عمل۔ 11 ماہ کا انتظار ختم، تڑپتی ممتا کو قرار آ گیا۔ 5 سال کا افتخار والدہ کے سپرد، رقت آمیز مناظر۔ 9 بجے تک تو میری اس سے بات ہوتی رہی ہے۔ صبح فون آف تھا، ان کا موبائل سارے آف تھے، جتنے نمبر میرے پاس تھے آف تھے۔ آگے سے پھر وہ بھائی کو پتہ کروایا تو انہوں نے وائی فائی پہ چیک کیا تو وہ کہنے کہ میں جموں پہنچ آئی ہوں وہ چھوٹے کو لے کے، تو میرا کہانے پیچھے سے اس کو بھیج دیں، بس اس طرح لے کے گئے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے اس کے کاغذات اور اپنے کاغذات ضائع کر دیے تھے۔ والد بیٹے افتخار کو بھارت لے گیا تھا، بھارتی عدالت کے حکم پر بچے کو واگا سرحد پر والدہ کے حوالے کیا گیا۔ اردو ادب کا ایک اور باب بند، راجہ گت کی خالق معروف ادیبہ اور افسانہ نگار بانو قدسیہ مختصر علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئیں۔ نوشکی میں برفباری میں پھنسے باراتیوں تک امدادی ٹیم پہنچ گئی، متاثرین کو بٹی میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سردی کی شدت سے کمسن بچہ جام بھاگ۔ 2 بچوں کی حالت خراب تھی، جن میں سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، دوسرے کو انہوں نے فوری طور پہ طبی امداد دی ہے۔ خوراک اور ادویات بھی ہم نے ساتھ بھجوائی ہیں وہاں، اور آگ جلانے کا سامان بھی ہم نے بھجوا دیا ان کے ساتھ۔ موسم بہتر ہوتے ہی متاثرین کو نوشکی منتقل کر دیا جائے گا۔ ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے مگر انصاف کے بغیر نہیں۔ لوگوں کو انصاف ملے گا تو معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا۔ ججز سمیت کسی کو قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، چیف جسٹس ثاقب نثار کا خطاب۔ کراچی کو جلد ماڈل بنا دیں گے، اب باتیں نہیں کام کرنے کا وقت ہے۔ کھیلوں کے میدان سے درسگاہوں تک شہریوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیا ناظم آباد جم خانے کا افتتاح کر دیا۔ سی پیک میں شامل ہونے والے نئے منصوبے زیادہ تر سندھ میں شروع ہوں گے۔ کراچی میں اب پکڑ دھکڑ کی نہیں، معاشی استحکام کی بات ہوگی۔ گورنر سندھ محمد زبیر کی آج نیوز سے گفتگو۔ ترجیحات کی ہم جب بات کریں اور کراچی کی خاص طور پر بات کریں تو معیشت نمبر 1 پر آنی چاہیے۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ کہ 20 سال ہو چکے ہیں میرا خیال ہے ہم صرف پکڑ دھکڑ کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کراچی از فار مور امپورٹنٹ دین دیٹ۔ گورنر سندھ سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، سیاسی سرگرمیوں اور ترقیاتی کاموں پر گفتگو۔ واٹر بورڈ میئر کراچی کے ماتحت کیا جائے، وسیم اختر کا مطالبہ۔ خواجہ اظہار کہتے ہیں شہر میں بارش ہوئی مگر پینے کا پانی نہیں۔ پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری بھی پانی کو ترس رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما عرفان اللہ مروت نے کراچی کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دے دیا۔ کہا متحدہ 30 برس سے اقتدار میں ہے، شہر کی تباہی کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ محمود آباد واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی 40 ایکڑ زمین پر قبضہ، واٹر بورڈ نے سندھ میں پانی کے مسئلے پر قائم عدالتی کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی۔ کمیشن آئندہ ہفتے سندھ کے مختلف اضلاع کا دورہ کرے گا۔
کراچی میں تالا توڑ گروپ کی ایک اور واردات، ملیر 15 میں کئی دکانوں سے لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اتنے بھی نہیں جتنا واویلا کیا جا رہا ہے، شہر سے بڑے افریتوں کا خاتمہ کر دیا، اسٹریٹ کرمنلز کو بھی جلد ختم کر دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر نے تاجروں اور شہریوں سے تعاون مانگ لیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار پر عائد پابندیاں ختم کر دیں، اثاثے بھی غیر منجمد، فیصلہ افغان حکومت کی درخواست پر کیا، گلبدین حکمت یار سیاسی عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ امریکی صدر اور عدالت آمنے سامنے، امیگریشن پالیسی کے خلاف حکم امتناع جاری، ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ مضحکہ خیز قرار دے دیا، کہا فیصلہ امریکہ سے قانون کی عملداری کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان یمن یا صومالیہ نہیں، پاکستان پر پابندی جیسا منفی رویہ سامنے آیا تو پاکستان سے زیادہ بڑا چیلنج خود امریکہ کے لیے ہوگا۔ احسن اقبال کی وائس آف امریکہ سے گفتگو۔ ایسا بھی ہے کہ 25 سے 30 ہزار روپے کے صرف ڈاکٹرز دوائیاں دیتی ہے اور ڈاکٹر اور کمپنی والے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ جو میڈیکلز پہ آج کل دوائیاں بک رہی ہے، یہ 2 نمبر دوائیاں بک رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ صحتیاب ہونے کے بجائے جو ہے بیمار ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں جعلی دواؤں کا دھندا عروج پر، 80% جعلی دوائیں بلا روک ٹوک فروخت جاری۔ سیکرٹری ڈرگ کنٹرول بورڈ کہتے ہیں 1600 میڈیکل سٹور سیل کر دیے، سخت سزاؤں کے لیے نیا ڈرگ رول بنا رہے ہیں۔ بلوچستان، چترال، غزر سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہونے سے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، کراچی میں بھی سرد ہوائیں چل پڑیں، آئندہ 2-3 روز میں سردی مزید بڑھنے کا امکان۔ اورل کینسر کی تعداد کراچی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مین پوری گٹکا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جینیٹک اپنی جگہ پہ ہیں، بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا، پان، گٹکا اور تمباکو نوشی بڑی وجہ، دنیا بھر میں آج کینسر سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور ملکہ پکھراج، سروں کی ملکہ جو گایا امر کر دیا، انتقال کے 13 برس بعد بھی آواز کا سحر برقرار۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں سعدیہ غوث اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ پیناما کیس میں گونجنے والے قطری خط کی آواز پر آج نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے۔ پیناما کیس میں پیش کیے گئے خطوط سے قطری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیناما کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا گیا ہے اور ہم پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، یہ کہنا ہے قطری سفیر کا۔ ان کی جانب سے مزید واضح کیا گیا ہے کہ خطوط کا ذکر اخباروں میں پڑھا یہ قطری شہزادے کے ذاتی خطوط ہو سکتے ہیں، یہ کہنا تھا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تعینات قطری سفیر سکر بن مبارک نے کہا آج نیوز کے پروگرام روبرو میں جب وہ میزبان شوکت پراچا سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاناما کیس میں پیش کیے گئے خطوط سے قطری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاناما کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے۔ قطری سفیر
سخن بن مبارک نے کہا ہے کہ خطوط کا ذکر اخبارات میں پڑھ رہا ہوں یہ قطری شہزادے کے ذاتی خطوط تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کا قطری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں، اہم خبر دے رہے ہیں، اب تک کی سب سے اہم ترین خبر ہے کہ قطری حکومت کا موقف پہلی بار ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیناما کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا قطری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں. خطوط کا ذکر اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں. قطری شہزادے کے خطوط ذاتی ہو سکتے ہیں، اس کا قطری حکومت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کیس میں گونجنے والے قطری خط کی آواز پر آج نیوز حقیقت سامنے لے آیا. پاناما کیس میں پیش کیے گئے خطوط سے قطری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. خطوط کا ذکر اخباروں میں پڑھا یہ قطری شہزادے کے ذاتی خطوط ہو سکتے ہیں. یہ کہنا تھا پاکستان میں تعینات قطری سفیر سکر بن مبارک کا، جو آج نیوز کے پروگرام روبرو میں میزبان شوکت پراچا سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. پاناما کیس میں گونجنے والی قطری خط کی آواز پر آج نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے. پاناما کیس میں پیش کیے گئے خطوط سے قطری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کیس میں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ایسا کہنا تھا پاکستان میں تعینات قطری سفیر کا. بالکل، پیناما کیس میں اہم موڑ آ گیا ہے اور گونجنے والے قطری خط کی جو آواز ہے اس پر آج نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے. آج نیوز پر پروگرام روبرو کے میزبان شوکت پراچا نے آج قطری سفیر کا انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ قطری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے ان خطوط سے، اور یہ پاناما کیس پاکستان کا مکمل طور پر اندرونی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے ہیں. خطوط کا ذکر اکثر اوقات میں اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں لیکن یہ قطری شہزادے کے ذاتی خطوط ہو سکتے ہیں، اس کا قطری حکومت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما پیپرز میں اہم دستاویز، شریف خاندان کا سپریم کورٹ میں پیش کردہ قطری خط. پہلی بار آج نیوز پر قطر کی حکومت کا موقف سامنے آ گیا. آج نیوز کے پروگرام روبرو کے میزبان شوکت پراچا کے ساتھ اسلام آباد میں متعین قطر کے سفیر سکر بن مبارک المنصوری نے خصوصی گفتگو کی، جس میں سفیر نے شریف خاندان کے لیے حماد بن جاسم بن جابر الثانی کے خط سے متعلق قطری حکومت کی پالیسی واضح کر دی. سکر بن مبارک المنصوری نے کہا کہ پاناما پیپرز اور خطوط پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. حکومت قطر کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی واضح پالیسی پر کاربند ہے. This case is an internal matter, and as you know, our Qatar policy, state of Qatar policy, it does not interfere to any internal affairs of countries. سفیر قطر سکر بن مبارک المنصوری نے حماد بن جاسم بن جابر الثانی کے خط سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطوط سے متعلق اخبارات میں بہت پڑھا، تاہم قطری شہزادے کے خطوط ذاتی ہو سکتے ہیں، اس سے حکومت قطر کا کوئی تعلق نہیں. My government is not involved in this issue. It is nothing. I told it's Qatar not involved in this one. My government is not involved in this one. قطر کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور قطر کے 600 کمپنیوں کے درمیان مشترکہ کاروبار ہیں جن میں خط و کتابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاناما کیس میں قطری شہزادے کے خطوط قطری وزارت خارجہ یا اسلام آباد میں قائم قطری سفارت خانے کے ذریعے نہیں آتے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی قطری سفیر کے آج نیوز کو دیے گئے انٹرویو پر حکومتی موقف بھی سامنے آ گیا ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شریف فیملی نے کبھی نہیں کہا کہ قطری شہزادے کے خطوط کا تعلق قطری حکومت سے ہے. اسی سارے معاملے پر گفتگو کریں گے. ہم نے رابطہ کیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے پر اب حکومتی موقف کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، چونکہ پیناما کیس میں ایک اہم رول پلے کیا تھا ان قطری خطوط نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اسی موقف کی تائید ہے جو آج قطر کے ایمبیسڈر نے بھی کی ہے اپنے پروگرام میں، کہ جو لیٹرز ہیں قطر کے، جو میاں شریف نے جن فیملی کے ساتھ الثانی کے ساتھ بزنس کیا تھا اور یہ ان کے آپس میں ایک بزنس وینچر تھا جس کی سیٹلمنٹ ہوئی اور جو فلیٹس ہیں 2006 میں وہ خریدے گئے، اور یہی بات ایمبیسڈر نے کی کہ ان کا قطر کی حکومت کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حمد بن جاسم جو تھے وہ الثانی فیملی جو رائل فیملی ہے قطر کی، ان کے ممبر ہیں، اور اسی لیے جب یہ بات ہوتی ہے کہ قطر کی حکومت ہے
اس کو ہر نیریٹو میں اپوزیشن پارٹیز بھی لے آتی ہیں کہ کیونکہ یہ بزنس وینچر ہوا تھا جس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں. تو آئی تھنک اس سے ایک تو انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل وہ ڈسکریج ہوتی ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, اور بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ قطر کے اندر جابز بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے جو ایک گھوڑے کی بات ہوئی, جو ہارس کی بات ہوئی, اور ایک فوج ڈاکیومنٹ کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھوڑا اس لیے جا رہا تھا کیونکہ یہ لیٹرز آئے اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو میں یہی بات کہوں گی کہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں تو کنٹریز کے بارے میں وہ نہ دیں, اور اس طرح کی پھر جو ڈاؤٹس اور ایمبیگوٹیز پیدا ہوتی ہیں تو وہ پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کی پالیسی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. کیونکہ یہ جو خط جس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ ایک فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے. امیر قطر نے کچھ چند ماہ پہلے پاکستان آنا تھا, اور جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ڈفرینٹ جو تحائف تھے ان کو کنسیڈر کیا تھا. تو یہ لیٹر کبھی قطر کے سفارت خانے گیا ہی نہیں. یہ کبھی جو لیٹر پیش ہو رہا ہے اس کی ڈیٹس فورجڈ ہیں, فیبریکیٹڈ, وہ ایک ڈاکیومنٹ ملا جس کو انہوں نے چینج کر کے دکھایا بھی گیا. ٹھیک ہے, شریف فیملی نے کبھی خط کو قطری حکومت کا نہیں کہا ہے. خطوط ذاتی حیثیت اور تعلقات میں لکھے گئے تھے. یہ کہنا تھا مریم اورنگزیب کا جو ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. آپ کا بہت شکریہ. اس پوری صورتحال پر پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ قطری خط جھوٹ اور جعل سازی پر مبنی ہے. قطری سفیر کی خطوط سے لا تعلقی اس کا واضح ثبوت ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ قطری سفیر نے آج نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں قطری حکومت کا خط سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نواز شریف کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا قطری حکومت سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ قطری خط جھوٹ اور جعل سازی پر مبنی ہے. قطری سفیر کے انٹرویو سے ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے. عمران خان نے کہا کہ قطری سفیر کا واضح بیان قطری خط کے جعلی ہونے کو مزید تقویت دیتا ہے. عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر آج نیوز کے پروگرام روبرو کی تصویر بھی پوسٹ کی. ابھی آپ کو ایک فوری خبر دیتے ہیں کہ عمران خان کے ٹویٹ پر مریم نواز نے جوابی ٹویٹ کیا ہے, اور وہ کہتی ہیں کوئی مسلسل جھوٹ بولنے والوں کو سمجھائے کہ ذاتی کاروبار اور ریاستی معاملات میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا جس کی رپورٹ بھی ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی. اب مریم نواز صاحبہ نے ایک اس پر رد عمل کے طور پر ٹویٹ کیا ہے. کہتی ہیں کوئی مسلسل جھوٹ بولنے والوں کو سمجھائے کہ ذاتی کاروبار اور ریاستی معاملات میں واضح فرق ہوتا ہے. ایک اور اہم خبر اسی حوالے سے آپ کو بتائیں, تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ قطری سفیر کے بیان سے پاناما کیس پر بڑا فرق پڑے گا. قطری حکومت نے خط سے واضح طور پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اس خط کے پہلے بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ قطر کی جو حکومت ہے وہ ان جو خطوط ہیں ان کو اون نہیں کرتی. پہلے تاثر یہ دیا جا رہا تھا یہ گورنمنٹ کے ایک بہت اہم آدمی ہے اور وہاں سے گورنمنٹ کی یہ آشیرواد سے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں, لیکن اب قطر کی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا جو ان کی اہمیت تو خیر پہلے بھی نہیں تھی, ایک رہی صحیح بات تھی, لیکن آج جو قطر کے ایمبیسڈر نے یہ بات کی ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک بالکل اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اہمیت جو پہلے نہیں تھی آج سے یہ اور اس میں کمی ہو گئی. اور اب دیگر خبریں شامل کریں گے. ذکر کریں گے 5 سالہ افتخار کا جسے اس کے والد مقبوضہ کشمیر لے گئے تھے, لیکن پاکستانی قونصل خانے کی مسلسل کوششوں سے آخرکار 11 ماہ بعد اس کی واپسی ممکن ہو گئی ہے اور اسے والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا. ماں بچے کو واپس پا کر خوشی سے نہال ہو گئی. مظفر آباد کی رہائشی روہینہ کا شوہر گلزار احمد گزشتہ برس مارچ میں چھوٹے بیٹے افتخار کو دھوکے سے بھارت لے گیا, جس کے بعد بچے کی ماں نے بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے عدالت میں بچے کی حوالگی کا مقدمہ دائر کیا. عدالت نے مئی 2016 میں بچے کو پاکستانی ثابت ہونے کے بعد ماں کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنایا. ماں کو اپنے بچے سے ملنے کے لیے مزید 8 ماہ کا طویل انتظار کرنا پڑا. واہگہ بارڈر پر افتخار کو بھارتی حکام سے وصول کرتے ہوئے والدہ اور اہل خانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. تھوڑی سی بیٹھ جاؤ, میٹ آگے کام رہی ہے. ایک سیکنڈ بھائی مجھے گیم بتا دیں پہلے. معصوم افتخار تو اس بات سے ناواقف ہی تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن پاکستان پہنچتے ہی جان گیا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. روہینہ کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر گلزار نے سری نگر پہنچ کر اطلاع کی کہ وہ افتخار کو ساتھ لے آیا ہے.
वाईफाई पे चेक किया तो वो कहने के मैं जम्मू पहुंच आई हूँ छोटे को लेके, तो मेरा कहने पीछे से उसको भेज दें। बस इस तरह लेके गए। वहाँ पर जाके उन्होंने इसके कागजात और अपने कागजात ज़ाया कर दिए थे। फौजिया मंजूर साहिबा ने और इंसार बरनी साहब ने, जिन लोगों ने हमारे साथ हेल्प किया, हम उन लोगों की शुक्रगुजार हैं। रोहिना का कहना था कि इफ्तिखार का बाप जब चाहे पाकिस्तान आकर बच्चे को मिल सकता है। उन्होंने कानूनी मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान और भारत में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे और यहाँ पर आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो लाहौर में मुकीम थीं। मरहुमा के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का आमद का सिलसिला जारी है। उर्दू अदब का सुनहरा बाब बंद, बानो कुद्सिया हम में ना रही। बानो कुद्सिया कई रोज से लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थी। उनका उर्दू अदब में बड़ा नाम था और वो अदबी हलकों में बानो आपा के नाम से जानी जाती थी। उनकी वफात की खबर हर किसी को उदास कर गई। उनके घर ताज़ियत के लिए अदीबों, शायरों और अजीजों अकारिब की आमद का सिलसिला जारी है। सूफीज़म में इंसानियत के जिस दर्जे पे थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी बड़ी इंसान थी। वो इंसानों से किस तरह से मोहब्बत करती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हम लोगों के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, हम इंसानों के लिए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी। वो शफ़क़त और दोनों तरीके, सेंस ऑफ ह्यूमर भी लिखने में और फ़लसफ़ा भी और रोमान भी, ऐसा मैं समझता हूँ मजमुआ बहुत कम ऐसा हो सकता है। बानो कुद्सिया के साहबजादे भी वालदा के इंतकाल पर गमज़दा हैं, लेकिन उन्हें अदब की अजीम शख्सियात के सपूत होने पर नाज भी है। बहुत बड़ी औरत थी जी। मैं इशफाक अहमद बानो, ये तो महज अल्लाह की एक खुश नसीबी है कि मैं उनके घर पैदा हो गया। कोई भी पैदा हो सकता था, लेकिन अपनी माँ के लिए बोलते हुए कुछ वैसे ही हिचकिचाता है बंदा, लेकिन मैंने इतनी बड़ी औरत तो आज तक नहीं देखी। बानो कुद्सिया की नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे मॉडल टाउन डी ब्लॉक में अदा की जाएगी। बात हो रही है उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया की, जो 88 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। शोरे आफाक नॉवेल, राजा गिद और 25 से जायद किताबों की मुसन्निफा बानो आपा को अदबी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। सब उतरने का नहीं है। अगर मुझे अपने कमरे में अकेले ही रहना है तो मेरे बाप के घर कमरों की कमी नहीं है। 28 नवंबर 1928 को भारत के शहर फिरोजपुर में पैदा होने वाली बानो कुद्सिया ने पाकिस्तान में अदब की भरपूर खिदमत की। वो मारूफ अदीब अफसाना निगार मरहूम अशफाक अहमद की अहलिया थीं। फलसफा, तसव्वुफ, सूफी अदब उनका ओढ़ना बिछोना रहा और इन मौज़ूआत पर उन्होंने 2 दर्जन से जायद किताबों की तसनीफ की। जहाँ गरीबी है वहाँ इस्लाम को फॉलो करना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ खाओ पियो इसराफ की नौबत नहीं आती। बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद उर्दू अदब के शोहरा आफाक नावलों में शुमार होता है। बानो आपा ने उर्दू और पंजाबी जुबानों में रेडियो और टीवी के लिए कई ड्रामे लिखे। अमर बेल, बाज़गश्त, मर्दे अबरेशम और आधी बात ने बहुत मकबूलियत हासिल की। अमर बेल की तरह लिपट जाएगी मेरे वजूद से और मैं सारी उम्र रेजा रेजा होकर बिखरता रहूंगा। बानो कुद्सिया अपने मरहूम शोहर के हमरा मॉडल टाउन में अदब सराय नाम से मंसूब घर में रिहाइश पजीर थीं। उन्होंने कनेट कॉलेज बराए खवातीन लाहौर से ग्रेजुएशन और 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर डिग्री हासिल की। बानो आपा अब हम में नहीं रही, मगर उनकी तहरीरें हमेशा